سورہ نور کی ایک آیت پر غیر مسلم خاص طور پر ملحدین مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا مسلمانوں کے قرآن نے اللہ کے نور کو دیے سے مشابہ بتایا ہے؟ کیا خدا کا نور دیے سے ملتا جلتا ہے جبکہ دیا ایک انسانوں کا بنایا ہوا آلہ ہے؟ اس اعتراض کا تسلی بخش جواب ہم آپ کو دیتے ہیں جو آخر تک مکمل ہوگا، مگر پہلے سورہ نور کی آیت 35 کا ترجمہ سن لیں، اس کی تلاوت بھی آخر میں ہوگی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک چراغدان ہے اور اس میں چراغ ہے۔ وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک درخشاں ستارہ ہے۔ زیتون کے مبارک درخت کا تیل اس کا ایندھن ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، لگتا ہے کہ بغیر آگ لگائے ہی اس کا تیل بڑک اٹھے گا، اور نور ہی نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کا رستہ دکھاتا ہے اور لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ نور ان گھروں میں ظاہر ہوتا ہے جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اور ان میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اب آپ کو اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اکیلے دیا کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ فانوس کا بھی کہا گیا ہے۔ فانوس سے مراد شیشے یا کپڑے کا شیڈ ہوتا ہے۔ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر شیڈ اتار دیں تو اس کی روشنی میں چیزوں کا سایہ بننا شروع ہو جائے گا، لیکن اگر فانوس کا شیڈ ہو تو روشنی ہر طرف یکساں ہوگی اور سایہ نہیں بنے گا، نہ مشرقی سایہ ہوگا نہ مغربی۔ یہی اس آیت کی مثال میں کہا گیا ہے کہ جس طرح فانوس کی شیڈڈ لائٹ کی سمت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے نور ہدایت کی سمت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سمت ہر جگہ ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی جگہ نہیں جہاں یہ نور نہ ہو۔ دیے کی مثال میں زیتون کے تیل کا تذکرہ اس لیے ہے کہ عام دستیاب تیلوں میں زیتون کے تیل کا درجہ حرارت 210 ڈگری کے قریب ہے۔ عام درجہ حرارت پر یہ دھواں نہیں دیتا اور یکساں جلتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نور کم و بیش نہیں ہوتا بلکہ زمین و آسمان میں یکساں ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر یہ کیوں کہا کہ یہ نور جسے اللہ چاہے دیتا ہے؟ پھر تو یہ نور یکساں نہ ہوا، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہر کسی کو برابر نہ ملے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دے۔ تو اگلی آیت میں یہ اصول بھی بتایا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نور کی ہدایت کا دیا جلانے کی مرضی بے ترتیب بے انصاف نہیں رکھی، بلکہ یہ نور ان گھروں میں عطا کیا جاتا ہے جہاں اللہ کا ذکر صبح و شام ہو، اور اللہ ان گھروں کو بلند کرے گا اور شان دے گا۔ اب آتے ہیں کہ نور ہر جگہ ہے تو کس کو ملے گا کس کو نہیں، یہ ہر جگہ تو نہ ہوا۔ تو ایک ہے نور یا روشنی کا موجود ہونا، اور ایک ہے کسی کا اس کے ذریعہ مشاہدہ کرنا۔ اگر ہم اندھے ہوں تو ہم کسی روشنی میں خواہ کتنی تیز ہو مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کا نور تو ہر جگہ موجود ہے، مگر ہمارے اندر وہ آنکھیں نہیں جو اس کی رہنمائی لے سکیں، اس لیے وہ آنکھیں ہم نے اپنے اعمال اور اللہ کے ذکر سے حاصل کرنا ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے یکساں نور کا کائناتی دیا ہمیں جلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ سورہ نور کی آیت 35 کی تلاوت آگے ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔